مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تک تم مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو گے تو اللہ عز و جل تم پر رحمت نازل فرماتا رہے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کم پڑھو یا زیادہ۔ اس مفہوم کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے درود شریف کی فضیلت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس کا فارمیٹ جو ناظرین ہمارے پرانے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو نئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ اس لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے مدنی چینل پر کوئی ایسی چیز سجیشن جو ہے وہ اپنا دینا چاہتے ہوں، اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ ایس ایم ایس کا ذریعہ بھی ہے، واٹس ایپ کا ذریعہ بھی ہے، فیس بک پر یہ چونکہ لائیو جا رہا ہوتا ہے تو فیس بک کے ناظرین بھی جو ہے وہ اس پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی فرمائش کرنی ہو، کوئی ایسا کلپ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ یار یہ بہترین کلپ تھا اور یہ مدنی چینل پر ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ چلایا جائے، تو الحمدللہ عز و جل یہ ساری تیاریاں جو ہے وہ آپ کے لیے کر کے لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی کلپس اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے، اب تو وہ کئی گروپ اس کے ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آج جیسے سلسلہ چلتا ہے تو اگلے دن اتوار کو یہ چیزیں جو ہے اس گروپس میں جو ہے وہ سینڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر اس گروپس میں جوائن ہونا چاہیں تو یہ جو الگ سے ایک نمبر ہے، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لنک فارورڈ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور ان جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کیا کیا چیزیں ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ جی عرفہ کمپیوٹر، عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ دو عالم کے سرکار ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ہم جانے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔ مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ آنے بر کایو آقا مدینے میں کے لے کر ایک بوجھ گناہوں کا میں سے حرم میں آیا۔ میری جان مدینے والے چلا آیا ہوں تیرے
قسمت یہ ہماری ہے. تو پھر کیا ہوا؟ بولا ایک بھلا آدمی آیا تھا، اس نے میرا قرضہ اتار دیا اور میں باہر آ گیا. پتہ نہیں وہ کون تھا. جو دل منج جان منج پیر تے قربان سوتے بجان والوں لو خدا کے واسطے اپنے قدا کی عرض. سنو آقا عرض ہماری، طیبہ کو چلو طیبہ، طیبہ کو چلو طیبہ. ان کی مغز دل کے غرچے ڈالیے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے. تم ہی ہو چین والقرار اس دل بے قرار میں. ماشاءاللہ جھلکیاں بھی جتنی شاندار ہیں اور اللہ نے چاہا تو سلسلہ بھی انشاءاللہ اسی طرح شاندار اور جاندار ہوگا. اور آپ نے سلسلے میں بالکل آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین جو آپ نیچے نام دیکھ رہے ہیں نا، جو نئے ناظرین ہیں ان کو عرض کر دیتے ہیں یہ کیا نام چل رہے ہیں. نیچے جو نام چل رہے ہیں نام کا بتا دیں تو یہ آپ. نام وہ چل رہے ہیں کہ جن کے درمیان آج ہونی ہے قرآن دازی. اور قرآن دازی میں سے انشاءاللہ کچھ ان کے لیے تحفہ نکلے گا اور وہ ان تک پہنچے گا بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو آج بھی ایک سوال ہوگا اور سوال ہوگا انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں. تو آپ نے سلسلے کے آخر تک رہنا ہے، سوال بھی سننا ہے، جواب بھی دینا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ درست جواب دے دیں اور آپ کا نام نکل کر آ جائے، آپ کی مطلب قرآن دازی ہو جائے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. ناظرین کے کمنٹس بھی ہیں، فیس بک کے ناظرین بھی ہیں، ایس ایم ایس کے. پہلے ہم ایس ایم ایس والے جب تک آپ کے شروع ہو جائیں گے وہ تو ہو ہی جاتے ہیں، وہ شروع ہو گئے. جی آپ چلیں اپنا. ٹھیک ہے. میں ایک میسج آیا تھا کہ حاجی مشتاق کی آواز میں یہ کلام آقا عرض ہماری ہے. الحمدللہ یہ آج ہم نے تیار کر لیا ہے. اسی طرح ایک میسج ہے کہ ذہنی آزمائش میں ہفتہ وار جو کتابیں ہیں یعنی 18% جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کا بتایا جاتا ہے، وہ ہمارے شہر وہاڑی میں نہیں مل رہی. وہ کس طرح لیں بنت غلام یاسین وہاڑی؟ سر بتائیں. وہاڑی میں اگر نہیں مل رہی تو اس میں ایک اور آپشن ہے جی مکتبۃ المدینہ.com آئی تھنک، یا کیا اس کی پراپر ای میل ایڈریس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. اگر ہمارے ایم سی آر کے اسلامی بھائی اس مکتبۃ المدینہ کے ویب ایڈریس کو اگر لگا دیں، ویب سائٹ کے ایڈریس کو، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. وہاں پر دیکھیں اکبر حسین بھائی آج کل جو دور ہے نا، جی آپ بھی بہتر جانتے ہیں، زمانہ بڑا مطلب جدید بھی ہے اور یہ ہے کہ یار گھر بیٹھے مل جائے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں رہتے ہیں اور اگر کوئی قریب کی مارکیٹ میں اگر کوئی اسٹور ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے یار اب یہاں سے وہاں کون جائے گا، تو بہتر ہے کہ چلو کل آ جائے گا نا سامان، تو وہ بیٹھے بیٹھے آرڈر کر دیں. تو یا کل آ جائے گا، شام تک آ جائے گا، رات کو آ جائے گا. تو بڑا جو ہے نا وہ جدید معاملہ ہو گیا. تو مکتبۃ المدینہ بھی الحمدللہ یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. ہوم ڈیلیوری کی سروس ہوتی ہے پورے پاکستان بھر سے، غالباً ان کا نظام ہے. اور یہ گھر بیٹھے اگر منگوانے کے لیے جو اسکرین پر نمبر ہے 0313113928 اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس یا واٹس اپ کر دیں. تو جو ڈسکاؤنٹ کی بات ہے نا، وہ ڈسکاؤنٹ ظاہر ہے اویل یہاں پر بھی پاسبل ہوگا. اگر آپ گھر بیٹھے منگاتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ والا ڈسکاؤنٹ سے آپ فائدہ حاصل کر پائیں. تو چاہے ڈسکاؤنٹ ملے یا نہ ملے، ہمیں مکتبۃ المدینہ کے بکس کو اگر منگوانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار ابھی کون جائے گا، کہاں سے ملے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہمارے علاقے میں نہیں ہے یا ہمارے شہر میں نہیں ہے، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بھی جو ہے نا وہ چیزیں منگوا سکتے ہیں. اچھا اس میں تو اب آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جو ہے وہ کون کون سے بکس ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا. مکتبۃ المدینہ.com آئی تھنک کوئی ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیے تو پھر وہاں جا کر انشاءاللہ آپ کو وہ نظر آ جائے گا شیلف کے اندر کہ بھائی یہ بکس ہے اور ان کی یہ قیمت ہے، وہاں سے آپ اس کو لے لیں. ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ سمجھایا ہے. اچھا
ایک میسیج یہ تھا کہ گھر اور معاشرہ جو سلسلہ ہے اس کا آخری جو ایپیسوڈ ہے اس کی قرآن اندازی جو ہے وہ دکھا دیں. یعنی لاسٹ تو جو ہوا تھا وہ نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے جو یہ ایس ایم ایس حاصل کیے ہیں یہ گزشتہ ہفتے کو کیے ہیں، تو یہ اس سے پہلے والی اتوار کو جو ہوا تھا. اچھا اب مقصود کیا ہے آپ کا؟ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ قرآن اندازی آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنا ہو کہ بھائی وہ میرا نام نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا، تو اس کا عوام کو، دوسرے ناظرین کو کیا فائدہ؟ تو ہم اس پروگرام کے اندر جو بھی کلپس لے کر آتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا یعنی یوں سمجھے کہ عوام سے بھی جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے میسیج میں نے پڑھ تو دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ چیز ہم تیار نہیں کرتے. اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج یہ ہے کہ رضا بھائی کبھی اکبر حسین بھائی سے ان کی مدنی منی کا بھی پوچھ لیں یا کریں، اس بہانے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. جناب ہم کیا پوچھیں کہ ناظرین نے ہم سے پوچھنے کا پوچھا اور اس پر آپ نے خود ہی اپنے آپ سے پوچھا. یہ بھی دیکھ لینا. اچھا اب میں ایک سوال ہے، اچھا آپ کیا پوچھیں گے کہ کیسی ہے؟ میں کہوں الحمدللہ بہتر ہے، بس یہ بات ختم ہو گئی. اب ناظرین کو کیا جو ہے وہ پتہ کرنا تھا، کیا چیز کرنی تھی. تو بہرحال چلے جی اب ہم چل رہے ہیں بچوں کا. چونکہ ہم شروع میں کچھ نہ کچھ ایسا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، ایسا کوئی کلپ ہوتا ہے، تو بچوں کا ایک سیزن 7 جو ذوق نعت تھا اس کے اندر 2 ٹیمیں تھی بچوں کی، ایک بچیوں کی تھی اور ایک بچوں کی تھی. اور جو الطاف رضا ہیں غالباً ان کا اشفاق بھائی کے بیٹے کا نام، انہوں نے ان کے درمیان کچھ بچوں کا ذوق نعت کا سیگمنٹ کیا تھا اور کچھ مقابلہ کیا تھا. اس کی فرمائش آئی تھی، وہ الحمدللہ ہم نے تیار کیے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. بچوں کی ٹیم دشمن صاحب بتائیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل نور، اہل نور تیرا سب گھرانہ اینے. ہاں بھائی کیا ہے جواب؟ صحیح ہے بتائیے. سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. استاد ہو، ماں باپ ہو، اتار بھی ہو ساتھ. یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دو. یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں صحابہ اور اہل بیت آتا ہو. 25 سیکنڈ کا ٹائمر چلے گا. صحابہ کا گداؤں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی ہی تو عنایت یا رسول اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ٹھنڈا ٹھنڈا آتا ہو. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے گئے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بچیوں کی ٹیم آپ کو جلدی آگے بڑھنا ہے، آپ کے پاس پوائنٹس کی کمی ہو رہی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا صحیح کر دے الطاف رضا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور جواب بھی تقریباً، آپ کا جواب تقریباً درست ہے. سبحان اللہ. یہ پلان میں نہیں تھا تقریباً. چلیں. جب تلک یہ چاند، جب تلک یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ بچوں کا ذوق نعت مکمل ہوا. نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے،
کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. ذوق نعت تو سفر میں ہوا ہے، اور مگر اب تک اس کی جھلکیاں جو ہے نا وہ آپ کا یہ سیزن 7 ہے کب ہوا؟ مگر ایک مثال ذوق نعت بھی پہلے ہوا. 8 تو جو ہے 8 ہو چکا نا. 8 سے زیادہ ہو گیا، 9 تھا یا 8 تھا. اچھا مجھے بھی کنفرم نہیں ہے. بہرحال سفر کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو رجب کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں جی. یہی ہے آپ کا مدنی چینل. چلیں جی ایک کچھ میرے پاس کمنٹس ہیں، ہاں اگر اجازت ہو اور تو ہم کچھ نہیں اجازت نہیں ہے. چلیں جی پھر ٹھیک ہے. نہیں ہے تو شاید نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں جو ہے وہ اپنا. ادران چشتی بھائی کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام ہونا چاہیے، اچھا طرز بیان ہے ان کا، اور ان کا یہ ہے کہ آپ بھی ہر کلپ کے بعد صلو علی الحبیب کہہ دیا کریں. میں انشاءاللہ عز و جل جس وقت یہ میسیج پڑھا تھا اس وقت بھی نیت کی تھی، اور ابھی والا جو کلپ چلا اس پر میں نے نہیں کہا، تو اب کہہ دیتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے عدنان چشتی بھائی کا ویسے ایک سولو پروگرام پہلے جو ہے وہ آتا رہا ہے. اب آپ کو اجازت ہے. چلیں جی. سلسلہ محبت الہی ایپیسوڈ نمبر 40 اس میں ہو رہا ہے 10 جنوری 2022 میں نعت خواہ نے آخر میں آقا آ جائیے کلام پڑھا تھا. یہ چلا دیں، مدنی فیس بھی انہوں نے دی ہے. اسی طرح ایک اور تھا ماہانہ 11ویں شریف کی برکت. تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک کلپ چلا تھا بنام ماہانہ 11ویں شریف کی برکت. وہ یہ کلپ چلا دیں. تو اگر یہ کلپ چل چکا ہے اور اسی پروگرام سے پہلے چلا ہے تو دوبارہ دیکھنے کے تعلق سے تو پھر کیا کہیں گے، اب چل گیا ہے. تو یہ ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم ہاتھوں ہاتھوں سے فرمائشیں بعض اوقات پوری نہیں بھی ہو پاتی. ایک اور یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ریکویسٹ کر دیں کہ تمام ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بیان کی ترکیب ہونی چاہیے تاکہ دیدار ہو سکے. اور امیر اہل سنت کا ماہ میں کل 6 دن دیدار ہوتا ہے، 4 مدنی مذاکرے، 1 ماضی کی یادیں اور 1 اجتماع میں. کیا کہیں گے؟ سب کی توجہ ہے، سب کی التجا ہیں، سب کی طرف سے یہی ہفتہ وار اجتماع میں بھی جو ہے وہ اپنا تمام ہفتہ وار اجتماع میں. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ امیر اہل سنت کو دیکھ سکیں. ریکویسٹ ہے تو ذرا ریکویسٹ پہ ریکویسٹ. امیر سنت کا جو ہے وہ تذکرہ چلا ہے، اور آپ کا مدنی چینل میں آپ دیدار کروا دیں. پھر نہیں، وہ دیدار ان معنوں پہ تو نہیں، وہ منقبت پڑی جائے گی تو انشاءاللہ تصور میں امیر سنت کا دیدار جو ہے وہ اپنے پیجز پہ تو ہوگی. نہیں، وہ فوٹیجز میں نہیں ہے نا، اس لیے جو ہے وہ. تو یہ گزشتہ ہفتے ایک یوٹیوب پر میسیج آیا تھا، اور اگرچہ انہوں نے جو جس منقبت کا کہا تھا وہ خلیل بھائی کی ایک تو یہ والی تھی جو ذہنی آزمائش میں پڑی گئی تھی، اتفاق سے اسی سے ملتی جلتی جو یہ غالباً جو چاند رات جس کو کہتے ہیں اس پر بھی ایک پروگرام چل رہا تھا اشفاق بھائی کا، اس کے اندر انہوں نے پڑھی تھی خلیل بھائی نے. تو یہ 2 ایک جیسی پر وہ تھی، حالانکہ ہم نے دونوں تیار کر لی تھی لیکن ظاہر بات ہے چلانی تو ایک ہی ہے. تو آئیے امیر سنت کی منقبت سنتے ہیں. شکریہ تار کا، 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 شکریہ تار کا. شکریہ یار یار، شکریہ یار کا، شکریہ یار کا. پوچھو نا سے کیا کیا سرکار نے دیا ہے، پوچھو نا سے کیا سرکار نے دیا ہے. رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ اللہ نے دیا ہے. پوچھو نا ہم سے کیا سرکار نے دیا ہے، پوچھو نا ہم سے کیا سرکار نے دیا ہے. شکریہ یار یار
شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ کا جو دل مجھ جان مجھ پیر تھے قربان جو دل مجھ جان مجھ پیر تھے قربان جو دل مجھ جان مجھ پیر تھے قربان جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل بچے بڑے سڑے امید کا ہے جو پل کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا شکریہ اللہ شکریہ اللہ ماشاء اللہ زبردست. فیس بک کے ناظرین کے میسیجز ہیں. محمد زکریہ بھائی ہیں، میسیج کرتے ہیں کہ مدنی چینل کڈس کے جو پروگرام ہیں اسلام فور کڈس، بچوں کی شام، آپ کا امتحان اور یاد مدینہ وغیرہ جو ہیں، یہ مدنی چینل انگلش پر بھی ہونا چاہیے. تو مدنی چینل انگلش کی جو مجلس ہے انشاءاللہ ان کو عرض کرتے ہیں. بھائی ان کو یہ عرض کر دینا کہ اب یہ کب تک یہ چلائیں گے، آپ بھی اس طرز کے جو ہے وہ اپنا یہ بھی، مگر اب اردو ہے ظاہر ہے ان کو اصل میں ہاں شاید اس پر چند تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہوں بچوں کے پروگرام، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تو پوری کی پوری 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، اور اس کے بیسک یہی ہے کہ ہم نے الگ سے اپنا پورا ایک کڈس چینل لانچ کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ لانچ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ انگلش والے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹرانسمیشن میں آہستہ آہستہ، کیونکہ وہاں کچھ تو مدنی چینل انگلش میں شامل ہے بچوں کی ٹرانسمیشن، مگر وہ ان کی کڈس ٹائمنگ میں ہے. جب لائیو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ان کی مطلب انگلش کی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت اس کو کرتے ہیں جب ان کا مطلب شام کا وقت ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم. دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 جگہ سے جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے نا، ساؤتھ افریقہ اور UK سے. پھر جتنی کیپیسٹی بالفرض یہ کراچی والوں کے اندر بچوں کی ہے، یعنی کتنا کچھ یہاں پر آپ کے پاس ہے، تو وہاں ہر جگہ، اور پھر جتنی ایجوکیشن کے معاملے میں وہاں ریسٹرکشن اور دیگر معاملات ہیں، تو ہمارے یہاں اتنی آسانی سے مطلب یوں سمجھے کہ بچے اویلیبل ہو جاتے. چلیں آپ مشورہ تو جو ہے وہ جو ہمارے زویب بھائی ہیں انگلش کے جو ہے وہ اپنا ان کو آپ دے سکتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں چونکہ بچوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ہمارا بدری مذاکرہ جب ہوتا ہے تو اس میں بچے کمپیوٹر بن کر آتے ہیں. تو ہمیں میسج کیا گیا تھا کہ عرفہ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں دکھائیں، تو وہ الحمدللہ ہم نے تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں. جی عرفہ کمپیوٹر، عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کے مہینے پہچاننا. عرفہ کو عرفہ اسی لیے کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیحدہ ہو جانے کے بعد آپ دونوں کی ملاقات اسی جگہ پر 300 سال کے بعد ہوئی تھی، اور اسی جگہ پر آپ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، اسی لیے اس جگہ کو عرفہ کہا جاتا ہے. حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو. عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بتائیے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. نماز و روزہ حج و زکات کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو صدا یا رب. عرفہ کمپیوٹر یہ بتائیے، کیا حاجی عرفہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا غیر مناسب ہے تاکہ دعا اور عبادت میں رکاوٹ نہ ہو. بلا حساب جنات میں داخلہ یا رب کرنوں سے خلد میں سرور کا
عرفہ کا دن جمعہ کو آئے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک بزرگ کا قول ہے جب عرفہ کا دن جمعہ کو آئے تمام ملے الفاظ کی بخشش ہو جاتی ہے. چلتے گئے وہاں جی بنیں گے گناہ سے پاک ہوں گے لوٹ کے جس دم چلیں گے ہم. عرفہ کی رات کی کوئی فضیلت بتائیے. 5 راتیں ایسی ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس میں سے ایک عرفے کی رات ہے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. جی عرفہ کمپیوٹر، جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان، آنکھ اور کان قابو میں رکھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ ایک ایسا دن ہے جو شخص اپنے آنکھ اور کان اور زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. مجھے بے حساب بخش دے میرے مولا مجھے واسطہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، بکھرے بال، غبار آلو چہرے، مال خرچ کیے جسم کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی تیاری کر کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کچھ فرمائشیں مزید ہیں؟ فرمائشیں بھی ہیں. ایک تو جو ایس ایم ایس والے ہیں وہ تو چلے ہم اب آپ یوٹیوب کی طرف جائیں گے. نہیں کوئی یوٹیوب نیا کوئی آیا ہے پھر یہ. ایک منٹ سر، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر بھی میسج کرتے ہیں، وہ اسکرین شاٹ ہمیں بھیجتے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس میں بھی بعض جو ہے وہ آپ کے نام پر آتے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ فرمائشیں ہم پوری کرتے ہیں لیکن نام پہ آپ کے واٹس ایپ پر آ رہا ہے. یہ میسج آیا ہوا میں پڑھ لیتا ہوں. سوشل میڈیا کا شعبہ ہم نے سنبھالا ہوا ہے نا آپ کے مدنی چینل کا، اس لیے لگتا ہے ایسا ہی ہے. چلے جی، رضا بھائی آپ سے عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ ایپیسوڈ نمبر 1967 میں مدنی مذاکرے سے پہلے رکن شورا امین اتاری نے قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل بیان فرمائے تھے. کائنڈلی پروگرام آپ کا مدنی چینل میں شامل فرما دیجئے. ماشاءاللہ. نیت کرتے ہیں آپ یا مجھے کرواتے ہیں؟ آپ کو ہی کرواؤں گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک میسج اور آیا ہے واٹس ایپ پر، کال سینٹر انہوں نے سینڈ کیا ہے کہ جیسے ذہنی آزمائش کے آڈیشن ہوتے ہیں اسی طرح کلام اعلیٰ حضرت کے لیے بھی ماہ سفر المظفر میں ہونے چاہیے. آڈیشن یعنی ذوق نعت کے حوالے سے شاید کہنا چاہ رہے ہوں گے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا، پورے پاکستان میں جائیں، اشفاق بھائی جائیں، نعت خان لے کر آپ کیسے، اب ان کا پیمانہ کیا کریں گے، یہ پیپر کیا لیں گے، اصل وہ تو ٹھیک ہے جو ہے وہ اپنا اگر کچھ کرنا چاہیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی مصروفیات بھی ہیں. پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. آپ اپنے وہ پڑھ سکتے ہیں فیس بک کے ناظرین کے. کچھ میسیج پڑھ لیتا ہوں. نواز اتاری ہیں. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز میں کلام سنا دیجئے. تیری سادگی پہ لاکھوں سلام ہوں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. 2 فرمائشیں انہوں نے کی. مدنی فیس آپ نے نواز بھائی ایک بھی نہیں دیے. ایک بھی نہیں تو دیے. مدنی فیس کے بغیر تو دیکھیں ہمارے لیتے نہیں ہیں ہمارے. حاجی مشتاق کا انہوں نے اور ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب وہ والے، وہ آئندہ جب اس کا نمبر آئے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم حاجی مشتاق کا کلام شامل کرنے جا رہے ہیں. اور جب تک حاجی مشتاق کی آواز، ہاں، اور اس میں مناظر جو ہے وہ ہم نے، آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے لگائے ہیں رونے دھونے کے، نگران شورا کے، امیل سنت کے. اور جب تک ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چلے اس وقت تک ان کی مدنی فیس آ جائے. آئیے دیکھتے ہیں. سنو آقا عرض ہماری آقا کرتے ہیں، آہو زاری آقا. سنو آقا عرض ہماری آقا کرتے ہیں، آہو زاری. قدموں میں تمہارے
کب حاضری ہوگی ہماری کہ یہ قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری دامن میں ہے صرف خطائیں تمہیں چہرہ کیسے دکھائیں تمہیں واسطہ آل کا اپنی دکھی دل کی سن لو سزائیں تمہیں واسطہ آل کا اپنی دکھی دل کی سن لو سزائیں کرتے ہیں آہو زاری آقا کرتے ہیں آہو زاری آقا ہمیں آتی ہے یاد تمہاری آقا آتی ہے یاد تمہاری قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری آقا قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور فرمائش آئی ہے محمد سجاول ہیں. آصف بھائی نے محفل ناز سلسلہ نمبر ایپیسوڈ 411 میں کلام صحن حرم میں آیا ہوں سنا دیں. مدنی فیس انہوں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت یہ بھی کی ہے. ایک اور میسج ہے کہ ہم نے درست جواب دیا تھا ٹھیکر پہ نام نہیں آیا. بعض اوقات نام رہ بھی جاتا ہے بعض اوقات لیٹ بھی آپ ہو سکتا ہے دے دیتے ہوں یا کوئی بھی بعض اوقات ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسانی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو معذرت خواہ ہیں آپ سے انشاءاللہ. اچھا یہ انہوں نے کس کلام کا کہا میں صحن حرم میں انہوں نے مدنی فیس دی ہے؟ جی مدنی فیس دی ہے 313 مرتبہ درود. بعض اوقات میں نے کہا نا کہ ناظرین کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی اگرچہ ہو سکتا ہے وہ ان کی اپنی فرمائش نہ ہو لیکن چونکہ جھلکیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ یار یہ آج چیز آئی ہوئی ہے تیار ہو کے تو بھی جو ہے وہ اپنا میسج کر دیتے. چلیں ابھی شامل ہے آج کے اس میں سلسلے میں آج شامل ہے. اچھا ماشاء چلیں جی آئیے شامل ہے تو مدنی فیس کو بڑھا دیا جائے. کیا بات نیک عملی تو آج جو ہے وہ اپنا کیا بات
ماشاءاللہ فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین. آپ کا مدنی چینل میں اگر آپ چاہیں فرمائشوں کے علاوہ اگر آپ مدنی چینل پہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں یا مدنی چینل سے متعلق ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی آزمائش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں. کال کیجئے, ایس ایم ایس کیجئے, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کی جو یہ چیزیں ہیں اللہ نے چاہا کوشش کریں گے حل کرنے کی یا متعلقہ ذمہ دار تک انشاءاللہ عز و جل پہنچانے کی بالکل کوشش ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور میسج ہمارے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ مدنی چینل کی پرانی نعتیں کیوں نہیں چلاتے؟ کیا مراد ہے ان کی پرانی نعتیں؟ یعنی یہ شاید وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے پروگرام ہوتے تھے آج سے 8-10 سال پہلے کی, تو اب یہ ہے کہ 2013 سے تو ہمارے پاس جو آرکیف ہے ہمارا وہ ڈیجیٹل انداز میں ہے, تو وہ تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے کی جو ڈی ویز ہیں وہ تھوڑا ان کا, اب ظاہری بات ہے کہ ہر چیز ناظرین سمجھ نہیں پائیں گے, تو 2013 کے بعد سے لے کر اگر آپ کی کوئی فرمائشیں ہوں گی تو وہ ہم یوں سمجھے کہ آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ جاتے ہیں. تو اگر اب یہ کب کتنی پرانی ہیں یہ تو نہیں معلوم, مگر یہ کہ آپ کا مدنی چینل میں تو میں کہوں گا اکبر حسین بھائی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی نعت چلی نا, تو اتنی پرانی نعت ہے. مدنی چینل بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو وہ ہے. تو پرانی پرانی نعتیں الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے, فرمائشیں آتی ہیں تو اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے, کچھ کالز بھی ہیں, کالز شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے اصل میں ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ ہے, ایک ہمیں میسج آیا بھی تھا کہ مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا کا ایک کلپ جو ہے وہ آپ اپنے اس سلسلے میں چلایا کریں. تو آج نگران شورا کا ایک ہم نے کلپ تیار کیا ہوا تھا, وہ آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کی میں چلا رہے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کالز لیں گے. ٹھیک ہے جی. مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر کرتے تھے تو راستے میں ایک شہر آتا تھا چھوٹا سا, رک جاتے تھے. ایک نوجوان آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا. ایک دن آپ شہر میں گئے تو نوجوان آیا نہیں, تو آپ نے معلومات کی کہ نوجوان کہاں ہیں. پتہ چلا وہ جیل میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے پوچھا بھائی جیل میں کیسے چلا گیا؟ تو نیک لڑکا تھا, اچھا لڑکا تھا, کہ اصل سے کسی سے قرضہ لیا تھا, اب اس کا مدت پوری ہو گئی تو اس نے قاضی کے پاس کیس کر دیا. قاضی نے کہا ٹھیک ہے یا تو پیسے دے یا پھر قید. عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے کہا یار میری بڑی خدمت کرتا تھا, اچھا لڑکا تھا, اس کی مدد کرنی چاہیے. تو آپ نے اس سے پوچھا اس کا قرض کس پر تھا؟ کہا فلاں آدمی پر تھا. آپ اس سے ملے. میں فگر ایسے آپ کو اپنی فرضی دے رہا ہوں کہ اگر تم کو 10,000 روپے مل جائے تو تم کیس واپس لے لو گے. بولا میں نے کیس کر کے کیا کرنا ہے, 10,000 روپے مل جائیں کیس واپس لے لوں گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں, کیس واپس لے لو, اس نوجوان کو رہا کر دو, مگر میری ایک شرط ہے. جی تم اس نوجوان کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ پیسے کس نے دیے. کہ ٹھیک ہے, مجھے کیا کر رہے ہیں نام بتا کر, مجھے پیسے چاہیے. آپ نے پیسے دیے اور چلے گئے دوسرے شہر میں. نوجوان رہا ہو گیا. پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ شہر میں آئے تھے, تو اس کو ہوا کہ مجھے یاد کیا ہوگا, میں تو گیا نہیں. تب کسی نے کہا تمہیں یاد تو کر رہے تھے, تو وہ آپ کے شہر میں آیا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے ملنے, معذرت کرنے کے لیے کہ حضور وہ آپ آئے تھے تو میں تھا نہیں. اور جیسے وہ نوجوان آیا تو آپ کو وہ بے چینی ہو گئی کہ لگتا ہے اس کو بتا دیا میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس نے آ کر کہا کہ حضور آپ ہمارے شہر میں آئے تھے, میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے مل نہیں سکا. تو آپ نے فرمایا ہاں تم تھے نہیں, میں آیا تو. اس نے کہا حضور مجھے جیل ہو گئی تھی. کیوں ایسے پوچھا حیرت کے ساتھ, کیسے جیل ہو گئی؟ کہ بھائی یوں قرضہ تھا اور میں قرضہ ادا نہیں کر سکا اور کسی نے مجھ پر کیس کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ بولا ایک بھلا آدمی آیا تھا, اس نے میرا قرضہ اتار دیا اور میں باہر آ گیا, پتہ نہیں وہ کون تھا. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جو بھی تھا تمہیں سے کیا, اس کے لیے خیر کی دعا کر دو. تو اسے خیر کی دعا کر دی. عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے آخر تک نہیں بتایا کہ تیرا قرضہ میں نے اتارا ہے. یہ چپ کر صدقہ کرنا, نہ بتا کر صدقہ کرنا, اپنے نام کو پیچھے رکھ کر صدقہ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, پیارے اسلامی بھائیو اس کے اتنے واقعات ہیں کتابوں کے اندر. میں یہ کروں کہ آپ کرو. نظر یہ ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنا چاہیے, اور اگر 4 آدمی میں پتہ چلتا ہے تو آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ میں نہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, نہ حاجی صاحب, نہ نمازی صاحب, نہ سخی صاحب, نہ اعلان کے لیے, نہ شہرت کے لیے کر رہا ہوں. میں رب کے لیے کر رہا ہوں, مجھے رب سے اجر چاہیے, اور اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا کر رہا ہے. جو بھی نیکی کا کام کریں ہم اخلاص کے ساتھ کریں, اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, کیونکہ ثواب ملے گا تب جو وہ کام اللہ کے لیے ہوگا. جی میسیجز الحمدللہ آ رہے ہیں. ایک میسیج آیا ہے کہ کل ماضی کی یادیں نہیں آیا, کیا کہیں گے؟ اتنا لمبا ذہنی آزمائش جو آیا تھا. ٹھیک ہے, ذہنی آزمائش کیونکہ جاری ہے تو اس لیے ماضی کی یادیں اسکپ ہوا ہے. تو ایک اور میسیج ہے کہ مجھے مدینے کی نعت سننی ہے. مدینے کی نعت
سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نعت سے کیا مراد ہوتی ہے اور مدینے کی نعت؟ یعنی مدینے کا تذکرہ، اور اب کون سی نعت ایسی ہے جس میں مدینے کا یوں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، مدینے کا تذکرہ نہ ہو؟ اب حالانکہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کلام کالز بھی ہیں، کچھ کالز ہیں، ہاں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ کالز دیجیے گا. آپ کا مدنی چینل بہت پیارا پروگرام، بہت اسلامی بھائیوں کی فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں. آپ نے آپ کا مدنی چینل گروپ کے حوالے سے کافی سارے گروپس بنائے ہیں جس میں اس پروگرام کے اندر پیش کی جانے والی ویڈیوز اسلامی بھائیوں تک پہنچتی رہتی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ بہت سارے اسلام بھائی اس کے علاوہ بھی ویڈیوز کے طلبگار ہوتے ہیں، جیسے عبدالحبیب بھائی کے بیانات ہو گئے، نگران شورا کے ویڈیو کلپس اور مختلف مدنی چینل کے کلپس چاہیے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے عرض ہے کہ کوئی ایسا بھی گروپ بنایا جائے یا گروپس کی تشکیل ہو جائے جس میں دیگر بہت سارے کلپس جیسے ذہنی آزمائش کی ہائی لائٹس کے کلپس وغیرہ ہیں اور اس طرح کی اپڈیٹس وغیرہ، تو وہ سارے اسلامیہ کو ملتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ہمارے الحمدللہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے مختلف اس طرح کے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس گروپ میں جوائن بھی ہو سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے حوالے سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے، اپڈیٹس جو آفیشیل ہوتی ہیں وہ اس گروپ میں شامل کی جاتی ہیں. اسی طرح غالباً حبیب اتاری کا بھی کوئی آفیشیل گروپس بنے ہیں. تو اللہ نے چاہا آپ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل چیزیں آپ کو ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. اب کیسے یہ ہوگا؟ تو ہمارا جو آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے دعوت اسلامی کا، اس پہ آپ میسج کر کے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے فیڈ بیک ضرور ملے گا. اچھا، یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ میسیجز آتے ہیں. تو ایک تو میسیج آپ سے متعلقہ ہے، وہ حضرت یہ ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یوٹیوب مدنی چینل بنگلہ پر کانٹینٹ کی یوٹیوب شارٹس ویڈیوز اپلوڈ ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ آیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اپنا میں پڑھ دوں. جی ایک میسج، ایک چیز یوٹیوب کے اوپر ایکچولی شارٹس ویڈیو کا ایک الگ سیکشن آ گیا ہے. صحیح ہے. تو میں بھی پاسبل کی اس کی بات کر رہی ہوں کہ مدنی چینل بنگلہ کا جو چینل ہے اس پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اچھی بات ہے کہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اس پر سبسکرائب ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو ہدف یہی ہے کہ 1 ملین تک پہنچے جلد بجلد. تو اس پر شارٹ ویڈیو کا جو سیکشن ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ چاہ رہے ہوں چیزیں ایڈ کرنا، تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید اپنی بات کی وضاحت آپ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ ہمارا مدنی خبروں کا بھی یوٹیوب چینل مجلس کی کوششوں سے اور جو ہے نا وہ ہمارے سوشل میڈیا کی شفاعتوں سے وہ بن گیا ہے. تو اس پر بھی الحمدللہ مدنی خبر جانا سٹارٹ ہو گئی ہیں. چلیں، یہ ابھی جو چونکہ مدینے کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ کیا تھا، تو حسان جو کڈس مدنی چینل کے ناطخواں ہیں، انہوں نے کلام پڑھا تھا کہ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. تو یہ آسان تھا، اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا ہی. ابھی تک تو ایک بھی آپ نے نہیں پوچھا. آئے گا مشکل والا پوچھتے ہیں آپ. جی وہ ایسا ہی ہے کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اگر پورا شعر بھی میں شاید سنا دوں. ایسا ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ نکال کے ڈھونڈ کے وہ ہوتا ہے کوئی 4 5 6 میں ایک آدھ کوئی ایسا آ جاتا ہے. چلیں جی حسان بھائی کا کلام سنتے ہیں. شعور ہے جانا ضرور ہے دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے ہوتا ہے سخت الفت کی راہ میں ہوتا ہے سخت
مسرور ہے آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میسج ہے کہ امیر علیہ سنت نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کھانے والوں کے لیے جو دعا فرمائی ہے وہ اس جو دعا فرمائی ہے اس کا رسالہ اور 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. محمد نواز اتاری جن کا ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے فرمائشیں 3-4 ایک ساتھ کر دی ہیں مگر جو ہے وہ فرمائش ان کی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یوٹیوب پر جب سلسلہ ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے اس پر جو میسیجز ہے اس میں ایک یہ تھا کلمہ اور دعا جو ایپ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کی نعتوں کا بھی آپشن ہونا چاہیے. ایکچولی میں جو سمجھ پایا ہوں جو کلمہ اینڈ دعا کی اپلیکیشن ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو سمجھ لیں 3-4 سال 5 بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹے ہیں. تو جو کڈس مدنی چینل کے لیے ان کے تو پوری الگ اپلیکیشن ہونی چاہیے. ان کو سننی ہے نا تو یہ چاہ رہے کہ کسی طرح وہاں ڈال دے اور پھر جو ہے وہ اپنا چلتا رہے. اگر کلمہ اینڈ دعا کی جو اپلیکیشن نو ڈاؤٹ اگر آپ نے اب تک اس کو انسٹال نہیں کیا ناظرین میں کہوں گا اس کو انسٹال کریں. بچوں کے لیے ماشاءاللہ بہت. لیکن ایک چیز ہے ہمارے ناظرین نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا عرض کی تھی کہ اس کو مزید اپڈیٹ بھی کیا جائے نا، کیونکہ وہ تو جو ڈاؤن لوڈ کی تھی اس میں جتنا کچھ تھا وہ یاد ہو گیا یا پڑھ لیا، تو اب بچوں کو مزید کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دینے کے لیے ہم آئی ٹی مجلس کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ آپ نیت کرتے بھی ہیں. ہاں نیت ابھی پیکیج کے دوران عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی جو ہے وہ اپنا اب ہم کلام جو ہے وہ ایک شامل کرنے جا رہے ہیں اور وہ میمنی زبان میں کلام ہے اور ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا. 1-2 ہفتوں سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا، یہ چل نہیں پا رہا تھا. آج ہم نے نیت کی تھی، آئیے وہ سنتے ہیں. آنے بر کایو آقا مدینے میں کے روز و ڈس نو آیا کا اچھینے میں کے. ترجمہ یہ کہ حضور اب بلا لیجئے مدینے، میں آپ کے پاس آ کر آپ کے مدینے میں آ کر آپ کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہانے بر کایو آقا مدینے میں کے روز و ڈس نو آیا کا اچھینے میں کے آئیں جے پگے میں خپے تی موت میں کے آئیں جے پگے میں خپے تی موت میں کے جیرو رینو آیا کا مرینے میں کے جیرو رینو آیا کا مرینے میں کے آئیں کے تیبہ جو رستو مبارک تھیے. اے مدینے جانے والوں تمہیں طیبہ کا راستہ مبارک ہو. اور عرض کیا جا رہا ہے کہ جا تو رہے ہو مجھے چھوڑ کے مت جانا. آئیں کے طیبہ جو رستو مبارک تھیے آئیں کے طیبہ جو رستو مبارک تھیے ناونو میں جہاجی چھڑینے میں کے ناونو میں جہاجی چھڑینے میں کے.
کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختلف فرمائشیں ہیں. اپنے پروگرام کے اندر ہمیں مختلف لوگوں کو بلانے کی بھی فرمائشیں آتی ہیں کہ آپ بلائیں ان کو جی. تو ہم نے کہا چلیں پر حسین بھائی تک یہ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم اتنا ہے کہ اگر بعض اوقات ہم مہمانوں کو چیزیں رہ جاتی ہیں بیچاروں. اچھا جس مہمان کو بلائیں اس سے بھی اتنی گفتگو نہیں ہو پاتی. ٹریٹ کرنا اچھا پھر میسج آتا ہے بعض ایسے میں ہمارے ہیں نا ناظرین کھل کر ہمیں بول بھی دیتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھا تو کہ مہمان کو بلاتے ہی نہیں. ظاہر ہے جس کو بلائیں جن کو بلانا ہے تو ان کو ٹریٹ بھی پورا کرنا ہوگا، پورا بات کرنی ہے. مزید کال اگر کوئی شامل ہے. چلے کال بھی شامل کر لیتے ہیں. حسن اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. رضا بھائی سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل مدنی نیوز کا یوٹیوب چینل بن چکا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ اگر ساری ہی مدنی نیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جایا کریں اور پوری جو ایک مدنی نیوز کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہو، اور جو شارٹ کلپس بنتے ہیں مدنی نیوز کے وہ بھی اگر اپلوڈ ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ مدنی چینل پر پہلے مدنی خاکے جو ہے وہ بنا کرتے تھے، تو اگر یہ سوشل میڈیا کے لیے اب دوبارہ یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے اور سوشل میڈیا پہ ایک الگ سے چینل بن جائے اور اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ مدنی خاکے وغیرہ اگر اپلوڈ ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے دینا ہے. آپ کو بھی کچھ کام دیا انہوں نے. اصل میں اب چونکہ اگر سوشل میڈیا دیکھیں ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ آلریڈی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کریٹ کر رہا ہے. یعنی ایک تو وہ اپنا کانٹینٹ بناتا ہے اور اس میں یہ ویژولاائز کرتا ہے، اور ایک ہمارے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں جب یہ ان کی وائس لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ ویڈیو شوٹ کی جاتی ہے، تو ایک اس طرح کا. تو آپ کی شاید مراد تو وہ بالکل الگ سے جو باقاعدہ شوٹ ہوتے تھے خاکے ان کی جو ہے وہ اپنا وہ کہہ رہے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارا سوشل میڈیا تیار کرتا ہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی ہے، بہت ساری چیزوں میں چینجز آتی ہیں. میں ایسے ہمارے ایک مبلغ چونکہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، میں ڈائریکٹر کو عرض کیا کہ بھائی ان کو بھائی ریکارڈنگز وغیرہ کروائیں، تو ہمارا یوں ہوگا بھائی ایک ساتھ آپ ہول سیل میں ریکارڈنگ کروا دو. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایک دن میں ایک ایپیسوڈ ہوگا اور یوں ہوگا، اور آپ کو پتہ ہی ساری طریقہ کار کہ وہ ہم یوں کریں گے تو بھائی مطلب ایک دن میں ایک ہی نکلے گا. اچھا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے یار ایک دن میں 4-5 آپ ریکارڈنگ جلدی کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ پہلے کی بات تھی، اب اور ہے. تو اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم ترکیب سے کام کریں گے کہ ہم مطلب کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی آف ورک کو مزید آپ نے جو سوشل میڈیا اگرچہ کہہ لیں کہ ونس اے ویک یا ونس اے فورتنائٹ دیتا ہوتا ہے، مگر یہ کہ ماشاءاللہ بہت جو ہے نا اس گروپ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا آ رہی ہیں. آپ نے جو کوانٹیٹی کی بات کی نا تو مجھے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. وہ یوں سمجھے کہ ویسے تو حیدرآباد کے رہنے والے تھے لیکن غالباً وہ اسکول میں تھے تو ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی نا ویکینڈ پر، تو وہ غالباً جمعے کو وہ آ جاتے تھے یہاں پر نا رات کو. اور ان دنوں میں اس وقت ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا بول بالے میری سرکاروں کے، اسی طرح اور گھریلو علاج روحانی علاج اس وقت جو ہے. تو وہ آ کرنا ون گو میں اس وقت 4 ایپیسوڈ جو ہے وہ ایک ساتھ یعنی یوں سمجھو کہ آدھے گھنٹے کے وہ ریکارڈ کروا جاتے تھے. تو آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہم کوانٹٹی کی بس یہ تھا کہ کوانٹٹی ہو جائے، پروڈکشن میں فرق ہوتا ہے چلانے کے حوالے سے. اچھا پھر چونکہ اب ہفتے میں یہ ہفتہ اتوار چلے جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے ہفتے کے بعد، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا وہ ہمیں دے جاتے تھے. چلیں جی اب ہم ایک کلام کی طرف چل رہے ہیں اور وہ ہے تم ہی ہو چین اور قرار. آپ کو آپ پورا نہیں میں آدھا آپ کے لیے بتائیں، نہیں بتا سکتے آپ پورا پڑھ لیجیے. اچھا اس دل بے قرار میں بہت اچھا کلام امید ہوگا اور ظاہر ہر کلام میں اچھا ہوتا ہے، تو آئیے سن لیتے ہیں. پھر یہ تو دیکھنے ہیں کہ میں نے کیسے مطلب پہلے سے انتخاب کر لیا تھا کہ مجھے بھی اب پتہ چل گیا کہ آپ کیا جواب دو گے اور کیا جواب نہیں دو. اللہ ہمیں مزید تیاری کی جو ہے نا وہ حاجت ہوگی. جی آئیے سنتے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک
हो, तुम ही तो एक आस हो, तुम ही तो एक आस हो, क़ल्बे गुनाहगार में روحو نہ کیوں ہو منتظر، روحو نہ کیوں ہو منتظر، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے، سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ۔ ایک میسج ہے احمد رضا بھائی ہیں، ذہنی آزمائش سیزن 11 ایپیسوڈ نمبر 26 میں جو محفل نعت میں پڑھا گیا کلام یہ سنا دیں۔ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے، اور ایک رسالہ جو ہے نا یہ انہوں نے کہا میں پڑھوں گا، اور پہلی کہتے ہیں میری فرمائش ہے، تو فرمائش آپ کی اللہ نے چاہا پوری ہوگی، مگر اب کون سا کلام تھا کیا تھا وہ انشاءاللہ ہمارے جب نکالیں گے اسلامی بھائی تو مل جائے گا۔ اچھا، مجھے ابھی ایک میسج آیا کہ جب یہ کلام چل رہا تھا کہ اب میں نے کہا نا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو وہ کلام جو ہے وہ نہیں آتا ہوگا، تو وہ پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں سنتا ہوں تو مجھے خود وہ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ گمان کر لیتا ہوں کہ کیونکہ عموماً ہماری زبان پر جو ہمارے یہاں مشہور جو کلام چلتے ہیں تو وہی ہے۔ چلیں، واقعی بہت مشکل کلام تھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ محمود بھائی کا جو ہے وہ اپنا کلام، اور یہ طیبہ کو نہیں، اب ایک اور طیبہ کو چلنے سے کیا مراد؟ ہاں چلو، طیبہ کو چلو، طیبہ کو چلو کلام یہ کوئی واقعی کا سٹارٹ ہوگا ورنہ طیبہ کو چلو طیبہ۔ اچھا چلیں سنتے ہیں کیا ہے۔ طیبہ کو چلو طیبہ، 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 قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو گرم گرم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے وہ گرم گرم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے وہ گرم گرم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی ہو چشم نو، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشم نو، طیبہ کو چلو تو چلو، طیبہ کو چلو تو چلو، طیبہ کو چلو تو چلو، طیبہ کو چلو طیبہ، طیبہ کو چلو طیبہ، قافلہ چل مدینہ کا چلا سوئے حرم، قافلہ چل مدینہ کا چلا سوئے حرم، قافلہ اب چل مدینہ کا چلا سوئے حرم، یا رسول اللہ غضب پر کیجئے چشم کرم، یا رسول اللہ غضب پر کیجئے چشم کرم، طیبہ کو چلو طیبہ، طیبہ کو چلو طیبہ، طیبہ کو چلو طیبہ،
چلو چلو شاگ والا میں گنہگاروں کا بھی سردار ہوں 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 تم شہ ابرار ہو یا سید عرب و عجم عجم شہ ابرار ہو یا سید عرب و عجم. ماشاءاللہ. جی اب کیا ہے آپ کے پاس کچھ نعت کچھ امتحان میں ڈالنے کے لیے؟ نہیں ہاں ہے تو جو ہے وہ آپ کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ جو ہے ایک عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہمیں کہا گیا تھا، وہ والد سایہ دار درخت کی طرح. ایک تو کل رات ذہنی آزمائش میں بچوں کی پرفارمنس اور عبدالحبیب بھائی نے، لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ پچھلے ہفتے ہی فرمائش آئی ہوئی تھی. آئیے وہ سنتے ہیں. والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں. کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے. جو بعد میں والد بنے ہیں نا انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے، اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے ہیں نہیں مگر بچہ ضد بڑی کر رہا ہے، اپنے بجٹ کو آؤٹ کر کے بھی والد اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے. یہ ہمارے والد نے بھی ہمارے ساتھ کیا، یہ آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے کہ خود تکلیفیں. درخت ہمیشہ یاد رکھیں، درخت کے پتوں کے نیچے سایہ ہوتا ہے مگر درخت اوپر سے بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتا ہے. اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے. والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے. یاد رکھیں ماں باپ وہ ہستی ہے، اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اور رشتہ ہے، وہ بے لوث رشتہ ہے. وہ اپنے غم سہے گا، اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا. بچہ ڈی مورلائز ہو جائے، بچہ کسی مشکل میں آ جائے وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا. حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہے. ارے باپ بتاتا ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے. ان کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا. کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا. مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک اسٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں ایک جس کو کہیں کہ تناور درخت بنایا. اب باری ان کی ہے. خوش نصیب ہے وہ بچے. ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے. ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی. ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں. اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا. عرب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں. تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے. خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا. اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. ایک بات یاد کر لو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا
اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی اس تکلیف کو نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک میسج ہمارے پاس ہے، اور میسج یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم مجھے کہا گیا کہ لاسٹ ٹائم جو نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے جو اپلیکیشن کا پوچھا تھا، تو اس پر بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، اور امیر اہل سنت کو بھی کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہماری لائف آسان کر دی ہے۔ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، اور آپ سے ایک سوال بھی تھا کہ جو امیر اہل سنت آن لائن بیعت کرواتے ہیں تو کیا اسلامی بہن گھر بیٹھ کے ان کے الفاظ ریپیٹ کرتی ہے، تو ایسے کیا مرید ہو جاتی ہے یا اسپیشل کسی مدرسے میں آنا پڑتا ہے؟ براہ راست تو یہی کہا جاتا ہے نا لائیو میں کہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، ہاں، جو ریکارڈڈ ہے وہ تو نہیں جو ہے وہ اپنا ہوتی، یعنی آج مدنی مذاکرہ ہے، آج امیر اہل سنت براہ راست اگر بیعت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ مرید ہو جائیں گے اسلامی بہن گھر بیٹھ کر بھی، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اب اپلیکیشن دعوت اسلامی کی اپلیکیشن الحمدللہ نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور وہ بہت آسان اپلیکیشن ہے الحمدللہ۔ چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں، انس بھائی کا ایک کلام ہے، اور جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ بس اب ہم ایک کلام شاید ہو سکتا ہے وہ چلا پائیں گے، اور اب وہ ہم چلانے جا رہے ہیں ایک غفران رضا کا کلام ہے، اور وہ ہے سوئے طیبہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ آئیے۔
सिलसिले का वक्त खत्म। अब सिलसिले का हाँ एक दो मैसेज है वो मैं पढ़ देता हूँ। एक कलाम ये था कि टेलीथॉन 2020 में अब्दुल हबीब भाई ने बच्चे के साथ एक नात पढ़ी थी, वो चला दे। तो अब टेलीथॉन की ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट कोई तकरीबन कोई 12-18 घंटे तो जो है वो अपना होती है। तो अब इसमें कम से कम ये है कि बंदा इशारा देता है ज़ोहर के बाद, असर के बाद, रात इशा के बाद, तो वो चलें तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि आसानी हो जाती है। एक मैसेज था कि आपके प्रोग्राम में 2 साल पहले तोहफ़ा निकला था, लॉकडाउन हो गया था, आपने फरमाया था कि लॉकडाउन के बाद मिलेगा। आपने ना एपिसोड नंबर बताया, ना नाम बताया, तो ऐसे कैसे जो है वो हम ढूंढेंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो है वो आप तक तोहफ़ा नहीं पहुंचा और लॉकडाउन आ गया था, तो आप अपना एपिसोड नंबर बताएं और कि फ़ुला जो है वो हमारे जो ये SMS नंबर है उस पर आप अपना नाम वगैरह ये सेंड कर दें और एपिसोड देख लें, हम चेक कर लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर आइंदा सिलसिले में उसकी मज़ीद वज़ाहत कर देंगे। जी सर, सिलसिले का वक्त ख़त्म है, कुरान दाजी करवाएं। बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ये जितने नाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सारे नाम स्क्रॉल हो गए हैं। अकबर हुसैन भाई हाँ हो गए, नहीं पिछली दफ़ा मैंने की थी। अच्छा चले, इस दफ़ा हम नाम ले लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदीना बिनते वहीद अत्तारिया अदालत गढ़, इनका नाम निकला है। तोहफ़ा अल्लाह ने चाहा इन तक पहुँचेगा। नाज़रीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।